الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آپ اپنے قاعدہ کا صفحہ نمبر 11 ملاحظہ فرما رہے تھے. نکال لیجیے قاعدہ کا صفحہ نمبر 11 قاعدہ نمبر 6 سکون جزم. آپ مشق کر رہے تھے حروف قلقلہ کی اور ان کے ساتھ ملتے جلتے حروف کی. قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ قلقلہ کا معنی کسی بھی حرف کو اس کے مخرج میں ابھارنا ہوتا ہے ارباب تجوید کے نزدیک. یعنی وہ حرف اپنے مخرج میں ابھرتا ہے جس طرح گیند زمین یا دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے، اسی طرح یہ حرف اپنے مخرج میں واپس لوٹتا ہے اور دوسرے حروف کے مقابلہ میں یہ ممتاز الگ ہو جاتا ہے. اور اس مجموعہ کا نام جو حروف قلقلہ ہیں بھلا کیا ہے بتائیں گے آپ؟ کتب جدین، قاف طا با جیم اور دال. یہ وہ 5 حروف ہیں جو اس کے مخرج میں ابھرتے ہیں. اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو اس سے ملتے جلتے حروف بن جائیں تو ایسی صورت میں بہت زیادہ نقص آ جاتا ہے. قاف کتب، کیا بلا کتب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کلی، وہ سریا جو چکی کے درمیان ہوتے ہیں جس کے گرد گرد چکی گھومتی ہے، یعنی درمیان والی وہ شے. قطب تارہ اس ستارے کو کہتے ہیں. معلوم یوں ہوتا ہے گویا پورے کے پورے آسمان کے ستارے اس کے گرد گرد گھومتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، ہلتا نہیں ہے. پہلے زمانہ میں لوگ قطب ستارے کو دیکھ کر مساجد کا سنگ بنیاد رکھا کرتے. ڈائریکشن آف قبلہ، حرم کعبہ کی طرف کی جو سیدھ ہے وہ قطب تارہ کی طرف دیکھ کر وہ دائیں کندھے پہ آنا چاہیے تو پھر ہمارا چہرہ مغرب کی طرف ہو جائے گا. قطب نما، آپ نے وہ ایک آلہ سنا ہوگا کہ جس کی ایک سوئی ہمیشہ قطب کی جانب رہتی ہے. بحری جہاز اور ہوائی جہاز اسی بنا پر اپنے راستوں کا تعین کرتے ہیں. وہ ایک ستارہ اپنی جگہ رہتا ہے، وہ بالکل آگے پیچھے نہیں ہوتا، باقی سارے ستارے اس کے گرد گرد گھومتے ہیں، اس لیے اس کو قطب تارہ کہتے ہیں. جو چکی پیسی جاتی ہے درمیان میں جو اس کو کلی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطب. اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں کسی کو قطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں. یعنی وہ کہ رب کائنات جس کے صدقہ سے زمین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ اس کے گرد گرد رحمتیں گھومتی ہیں. کاف جس کے ساتھ لفظ کتاب لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ کتب پڑھا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ کتابوں کی جمع. کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. اگر کتب پڑھیں گے تو کئی کتابیں، اور قاف کے ساتھ کتب پڑھیں گے تو وہ کلی جس کے گرد گرد چکی گھومتی ہے. معنی میں فرق ہے نا، اس لیے اس چیز کو ملوز خاتم رکھیں گے، پریکٹس کیجئے گا. پہلے ہی جملے سے آکو، ایکو، اوکو، کو، کوئی، کو، اک. اب آواز کو بند ہونے سے پہلے، آواز کے بند ہونے سے پہلے اپنی زبان کو مخرج سے جدا نہیں کریں گے. اگر مخرج سے جدا کر لیا تو پھر حروف قلقلہ قاف بن جائے گا. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ نے پڑھنا نہیں ہے، غور کے ساتھ سننا ہے اور پھر کوشش کرنی ہے کہ جس طرح میں نے پڑھا اسی طرح آپ پڑھیں گے. میں پہلے حروف قلقلہ والا کہا پڑھوں گا، اس کے بعد دوسرا. دیکھیے غور سے سنیے. آکو، ایکو، اوکو، کو، کوئی، کو، اک، ایک، اک، کا، کی، کو. کیا دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے؟ سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قاف قلم والا ہے کہ قاف کتاب والا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے. آکو، اک،
فرق ہے دونوں میں نا، اک اک فرق ہے، آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب کاف کتاب والا پڑھیں گے، اک 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 کا کی کو، کتاب کتب، آگے تو ہے، اط اط ات تو توئی تو، اس کے بعد تا ہے، ات 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 تا تی تو۔ اب دیکھیے تو کے ساتھ طرب لکھا جائے، طرب، کیا طرب، دیکھیے میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے فرق ہے کہ نہیں ہے، آپ نے یہ فرق سننے کے بعد اپنے اندر فرق لانا ہے۔ طرب طرب، طراب تراب، فرق ہے دونوں میں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہ، آپ میری بات کا جواب ضرور دیا کریں۔ طراب تراب، فرق ہے؟ طراب طرب سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یہ باجے کھاجے وغیرہ، خوشی، اور تے کے ساتھ طرب ہو تراب ہو تو معنی ہوتا ہے مٹی، معنی میں فرق ہے نا، آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب پڑھیے، اط اط ات تو توئی تو، ات، دیکھیے میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور غور سے سنیے، ات ات، دونوں میں فرق ہے نا، ات ات، یعنی تا کو ادا کرتے ہوئے جب تک آواز ختم نہیں ہوتی میں نے اپنی زبان کو اس کے مخرج سے جدا نہیں ہونے دیا، اگر جدا ہو جاتی تو پھر وہ طا بن جاتی، تا باقی نہ رہتی۔ ات ارابن، پڑھیے، ات ارابن، ات 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 تا تی تو، آگے کون سا حرف ہے؟ با، کون سا ہے؟ با، اس پہ قلقلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پڑھیے، اب اب یوں نہیں پڑھنا ہے، تشدید آ جائے گی، بہت زیادہ رخاوت کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ، اب 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 با بی بو، اب شیر، پڑھیے، اب شیر، اب شیر، اب ابراہیم، اب 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 ابری الاکمہ، اب 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 با بی بو۔ اگلا حرف کون سے ہیں؟ واو، واو اور با ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً ملتے ہیں، با بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے شفتین سے، اور واو بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے یعنی شفتین سے، دونوں میں ہم اردو میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، عربی میں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ معانی میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا۔ آپ نے جن حروف کو ابھی پڑھا ہے، مثلا با ہی پڑھی ہے، تو اس کی کتنی آوازیں ہیں؟ 6۔ کتنی آوازیں ہیں؟ 6۔ 2 ساکن ہیں، 2 متحرک ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس پر جزم ہو۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس پر زبر زیر اور پیش ہو۔ دیکھیے آپ پڑھیے دوبارہ، اب اب اب، کتنی آوازیں ہوئیں؟ 3۔ یہ تینوں ساکن ہیں کہ با پر ہم نے جزم دی، شروع میں حمزہ کو لے کے آئے با کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ جزم والا حرف از خود نہیں پڑھا جاتا، اس کو پڑھنے کے لیے کسی دوسرے حرف کی ضرورت ہوتی ہے، ہم شروع میں حمزہ لے آئے، پڑھ لیا، اب اب اب، یہ 3 اس کی آوازیں ہیں حالت سکون کی، جزم والی حال کی، اور 3 حالتیں ہوگی اب حالت حرکت کی، با بی بو، کل کتنی حالتیں بن گئیں؟ 6۔ کتنی بن گئی؟ 6۔ واو اور یا وہ 2 حروف ہیں کہ جن کی آوازیں 5 5 ہیں، 6 نہیں ہیں۔ جو شروع میں الف ہے حروف علت میں سے، آپ جانتے ہیں اس کی صرف ایک آواز ہے،
کہ الف کے شروع میں زبر ہو، الف کے بعد جزم یا شد نہ ہو، الف پر بھی زبر زیر پیش جزم کچھ بھی نہ ہو، پھر الف پڑھا جاتا ہے، بصورت دیگر الف نہیں پڑھا جاتا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب آئے گا میں دوبارہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ واو اس کی اصلی حرکت بھلا کون سی ہے؟ پیش۔ آپ سن چکے ہیں قبل ازیں کہ حرکات جو ہیں وہ حروف علت سے بنی ہیں، الف سے زبر، واو سے پیش اور یا سے زیر۔ یا کی اصلی حرکت کون سی ہے؟ زیر۔ واو کی اصلی حرکت کون سی ہے؟ پیش۔ یاد رکھیے واو کی اصلی حرکت یا ساکن سے پہلے نہیں آتی، اور یا کی اصلی حرکت واو ساکن سے پہلے نہیں آتی، یعنی واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتی، اس لیے ان کی آوازیں 5 ہوں گی۔ پڑھیے، او او، اب واو کے شروع میں زیر نہیں ہے، صرف زبر اور پیش ہے۔ او او، وا وی وو۔ آگے حرف کون سے ہیں؟ جیم۔ کون سے ہیں؟ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ آج، ایج، اوج، جا، جی، جو۔ آگے کون سے ہیں؟ دال۔ آد، عید، اد، دا، دی، دو۔ آگے ہے ضاد۔ ضاد اور دال میں فرق رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بعض حضرات ضاد کو زوئے یا زال کے انداز میں پڑھتے ہیں، معنی میں بہت ہی زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ ضا کے ساتھ ضا اور لام ہو، زلزل، اس کا معنی ہوتا ہے سایہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ضا کے ساتھ ذل، کیا معنی ہوتا ہے؟ سایہ۔ دعاد کے ساتھ لام، دعاد اور لام ضلن، معنی ہوتا ہے گمراہ۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ اب ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ذل سبحانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے۔ اگر معاذ اللہ تعالیٰ یہاں دعاد پڑھا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ تو بنعوذ باللہ من ذالک، وہ جملہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا معنی تو گمراہی ہوتا ہے اور ذلن کا معنی سایہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب اس کی رحمت کے سائے کی نسبت کی جاتی ہے، گمراہی کی نہیں، ورنہ بندہ معاذ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ دعاد کو دعاد کے طور پر پڑھنا ہے اور ضا کو ضا کے طور پر پڑھنا ہے۔ اگر کسی آدمی کے انداز میں یعنی اس کو ضاد نہ پڑھنا آتا ہو تو دال کو پر حالت میں پڑھ لے، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ضا نہ پڑھے وغیرہ معنی میں بہت ہی زیادہ کیا بلا فرق آ جائے گا۔ ضم، ضاد کے ساتھ میم، ملانا ہوتا ہے ملانا، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ملانا۔ ذال کے ساتھ ضم، اس کا معنی ہوتا ہے مذمت، ذلت۔ لیکن معنی میں فرق ہے نا، اس لیے ضاد کو ذال نہ بنائیں اور ذال کو ضاد نہ بنائیں گے۔ اپنی ضاد کا مخرج کون سا ہے؟ ہمارے دائیں یا بائیں جانب اوپر کے دانت جن کو ہم سوا کہتے ہیں، تیکھا دانت، زبان کا دایاں یا بایاں کنارہ اس تیکھے دانت یعنی اس کو اناب کہتے ہیں، سوئے سے لے کے آخری داڑھ تک دایاں یا بایاں کنارہ، جس طرح کسی آدمی کا دایاں ہاتھ کام کرتا ہے کسی کا بایاں کرتا ہے، بایاں کنارہ زیادہ مفید ہے، یعنی زبان کو آپ اپنے منہ کے دائیں جانب اس دانت سے لے کر آخری جڑ تک دانت کا کنارہ لگائیں گے۔ میں اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے دانتوں کو تھوڑا سا کھولیں گے، کیا کریں گے؟ تھوڑا سا کھولیں گے اپنی داڑھوں کو، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا کھولیں گے اور اپنی زبان کو دائیں جانب داڑھوں کے درمیان رکھ دیں گے۔ اس طرح آپ کی وہ زبان اوپر والے جبڑے کے ساتھ اس سوئے سے لے کے آخری داڑھ تک اس کے درمیان آ جائے گی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رکھیے آپ، یعنی اپنی زبان کو داڑھیں تھوڑی سی کھول لیں اور اپنی داڑھوں کے درمیان اپنی زبان کو رکھ لیں بائیں جانب۔
جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے دایاں ہاتھ کام کرتا ہے وہ بائیں جانب زیادہ مفید ہے. بائیں جانب رکھ لیں. پڑھیے ضاد. زبان کو ہلانا نہیں, یہی سے لفظ ضا بلند کرنا. ضا کیا بلا؟ ضا پر ہوگا. ضا. میں پڑھتا ہوں, آپ غور سے سنیے کہ میری آواز میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. اگر فرق نہ ہو تو آپ مجھے ٹوک دیں, کہیں یہ تو ایک ہی آواز ہے. مجھے ٹوکیں, مجھے کہیں کہ یہ درست نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. دیکھیے دا وہ دونوں میں فرق ہے. دا جو میں نے پڑھا, میں اپنی زبان کی نوک کو, یہ سامنے والے دانت اس کے ساتھ جو کھردرا تالو ہے, سامنے والے دانتوں کے ساتھ کون سا حصہ ہے تالو کا؟ کھردرا ہے نا. یہاں میں نے زبان کو رکھا, یہاں سے حرف دال ادا ہوتا ہے. کیا بلا؟ حرف دال. جیسا دال پڑھیے بلا دال. دیکھیے نوک زبان کہاں لگ رہی ہے؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ کو, اوپر والے دانتوں کی, یہاں وہ کھردرا تالو ہے دال. لیکن ضاد کو ادا کرتے ہوئے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں, آپ اپنی زبان کو بائیں جانب لے جائیے اور دونوں داڑوں کو کھول کر, اوپر والے اور نیچے والے جبڑے کو کھول کر اس کے درمیان آپ اپنی زبان کو رکھیے گا. اور تھوڑا سا فاصلہ رہے گا, دبانا نہیں ہے. دبائیں گے تو پھر حرف صحیح ادا نہیں ہو پائے گا, ہوا گزرنے کی جگہ کو باقی چھوڑنا ہے. ضاد پریکٹس کیجیے, میں آپ کو پریکٹس کرا رہا ہوں, مشق کیجیے, مشق کیجیے. آد آد عید اد. دال حروف قلقلہ میں سے ہے, بڑی نرمی کے ساتھ. آد عید اد دا دی. دال باریک ہے. دال کا مخرج کون سا ہے؟ نوک زبان اور اوپر والے دانتوں کی جڑ. کیا بلا؟ نوک زبان اور اوپر والے دانتوں کی جڑ. اور ضاد کا مخرج کون سا ہے؟ سوا. اس کو عربی میں اناب کہتے ہیں, اناب تو آہنک. دائیں یا بائیں جانب زبان کو لگانا, اس کا پورا کنارہ, یہ کس کا مخرج ہے؟ ضاد کا. کوشش کیجئے صحیح ادا ہو, لیکن اگر آپ مجبور ہوں صحیح ادا نہ ہو سکے تو کم از کم دال کو پر حالت میں پڑھ لیں, لیکن واو نہ لائیں. دواد. کیا بلا؟ دواد. یہ جملہ غلط ہے, یہ واو لے آنا دال کے بعد. دواد سعاد دواد. اردو میں تو ہم جو پڑھ لیتے ہیں سعاد زعاد, واو لے آتے ہیں, لیکن عربی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صاد سعاد نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ صاد. ضاد دواد نہیں, سعاد نہیں, صاد دواد نہیں, صاد ضاد. اض اذ اذ ضا ضی ضو. غیر المغضوب, غیر المغضوبی. مغدوبی نہیں پڑھنا ہے, مغدوبی. غین میں بھی قلقلہ نہیں کرنا ہے. دال نہیں, مغدوبی نہیں پڑھنا ہے, ضاد پڑھنا ہے. اور زبان کو مخرج سے جدا نہیں کرنا ہے. زبان کو مخرج کون سا ہے بھلا؟ بائیں جانب کی ساری داڑیں, بائیں جانب کی. آپ نے زبان کو جدا نہیں کرنا ہے, وہیں رکھیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم اس کو ولا الضالین نہیں پڑھیں گے. کیا بلا؟ ولا الضالین نہیں پڑھیں گے. واو اس پہ نہیں ہے. دوالین تو دال کے بعد واو آ جائے گا جس طرح دوائی لکھا ہوتا ہے. ولا الضالین کا پڑھنا غلط ہے. کیا ہے بلا؟ دال کو پر صورت میں پڑھیں گے, ولا الضالین تو پڑھ لیں گے, لیکن ولا الضالین نہیں پڑھنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ جملہ غلط ہے. ولا الضالین صحیح ہے, دال کو پر صورت پڑھیں گے, ولا الضالین بن جائے گا. میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟
دوبارہ آپ دعا کی پریکٹس کریں، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ممکن ہو سکے سارا دن جو بھی وقت آپ کو ملے گا آپ اپنے گھر میں بھی تھوڑی سی مشق کیجئے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا کے صدقے سے آسانی پیدا فرمائے، قرآن مجید فرقان میں آپ کا آسان ہو جائے۔ آپ یہ جانتے ہیں میں قبل ازیں اپنے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر چکا ہوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو محنت کر کے مشقت کر کے ہکلا کے قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کو دگنا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس پریکٹس کو کرنے کے لیے، مشق کو کرنے کے لیے گھر میں کوشش کیجئے گا۔ دوبارہ پڑھیے، عد، عید، اد، دا، دی، دو، عد، عز۔ زبان کو مخرج سے جدا نہیں کرنا ہے، عد، لیکن ہوا نکلے گی تھوڑی تھوڑی، یعنی زبان اور دانتوں کے درمیان ایسا خلا ہوگا جہاں سے ہوا خارج ہوگی۔ عد، میں نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ ایسا بنایا تاکہ آپ کو محسوس ہو، زبان لگے، عد، عز، عز، ذو، ذی، ذو۔ ورق پلٹیے گا۔ اب مرکب کی چند مثالیں ملاحظہ کر لیجیے گا۔ اقرار، اقرار، مقتدر، قادر، اکبر، اکبر یا اکبر، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ آپ نے فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اکبر، اکبر، مکرم، کاف کی آواز کو یہی روک لینا ہے اور اس کو ابھارنا نہیں ہے۔ مکرم، کتب، 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 مطلوب، اطمینان، طالب، طرق، ترک، اتمم، تسعۃ، ابراہیم، ابرک، صبرا، فرغب۔ غور کیجئے، میں پڑھتا ہوں، 2 مرتبہ پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے اور مجھے بتانا ہے صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے۔ فرغب، سننا ہے آپ نے، فرغب، فرغب، صحیح کون سا ہے؟ میں نے پہلے کیا غلطی کی ہے؟ راہ میں کلکلا کر لیا میں نے۔ کیا پڑھا میں نے؟ کیا پڑھ لیا؟ کلکلا کر لیا، زبان کو مخرج سے جدا کر لیا، غلطی ہو گئی۔ زبان کو مخرج سے جدا نہیں کرنا، فرغب، فرغب، یہ ایک لفظ ہے، دیکھیے، فرغب، غلط کیا ہے؟ فرغب۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نہیں، سچ بتائیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ تعالیٰ، اگر صحیح آگے، یہ کیا ہو گیا؟ کلکلا۔ راہ میں کیا ہو گیا؟ کلکلا۔ کلکلا کب ہوا؟ جب راہ کو ادا کرتے ہوئے میں نے مخرج سے جو زبان کو آواز کے ختم ہونے سے پہلے ہی جدا کر لیا، غلط ہو گیا۔ کیا پڑھیں گے؟ فرغب، راہ کو ادا کرتے ہوئے زبان کو اس کے مخرج سے جدا نہیں کریں گے۔ اب پڑھیے، فرغب، اجرن، اجدار، زجرۃ، اجترب، اجتبر، اجتبر، جبار، مجبور، ادرک، ادب، بدعۃ، ادعو، دائم، داعی، ضال، مضل۔ دیکھیے، ایک ہے مضل پڑھ لینا، لیکن لام کے اوپر شادہ تشدید کا لحاظ کریں گے۔ مضل، ضرب، مضروب،
مرض عطب اضرار ظل ظاہر اظہر مظلوم. میں پڑھتا ہوں اور آپ نے دیکھنا ہے صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے. اظہر مظلوم اظہر مظلوم، کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. اظہر ذا کو میں نے قلقلہ کر دیا. از کیا پڑھا میں نے؟ از کیا پڑھا؟ اظہر کیا پڑھا؟ یہ صحیح ہے کہ غلط؟ کیوں غلط ہے؟ ذا میں تو قلقلہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے قلقلہ کر دیا. اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا. او پڑھیے، او ہرن او ہرن مظلوم، مظلوم نہیں پڑھنا ہے. فلاں تو بندہ بڑا مظلوم ہے، ہم ذا پر زبر بھی کئی دفعہ دے دیتے ہیں. قلقلہ اردو میں جیسے چاہیں آپ پڑھتے رہیں، اردو میں جیسے آپ کا جی چاہے آپ پڑھتے رہیں، لیکن جب عربی کی تلاوت کریں گے نا قرآن پاک کی، تو پھر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں ذا قلقلہ نہیں کی جائے گی. مظلوم اظہر. آگے حروف حلقی ہیں، چند منٹ باقی ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہم یہ تعلیم حاصل کر سکیں کریں گے. حمزہ ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی کون کون سے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. اب پڑھیے حمزہ. ا حمزہ کا معنی ہوتا ہے جھٹکا دینا، جھنجھوڑنا. میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پناہ مانگ ہمزات شیطان سے، یعنی شیطان کے جھنجھوڑنے سے، کہ شیطان تجھ پہ حملہ کر دے. انی اعوذ بک من کل ہمزات الشیاطین، میں اللہ تعالیٰ جل وعلا تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے سارے حمزات سے. وہ جو دھکا دیتا ہے، کچوکے لگاتا ہے. تو حمزہ کا یہ معنی ہوتا ہے یعنی جس طرح ایک دھکا سا دیا جاتا ہے. پڑھیے گا. ا ای او آ ای او. ا ای او. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حمزہ پر زبر ہوگی نہ جزم ہوگی تو تھوڑا سا جھٹکا لگے گا. جس طرح بئس المصیر، پڑھ لیجئے بئس المصیر. دیکھیے اگر آپ اس کو جھٹکے کے بغیر پڑھتے ہیں بئس المصیر تو درست ہے. یؤمنون یؤمنون، یہاں یؤمنون نہیں پڑھیں گے. اب دیکھیے پریکٹس کر لیجئے. ا ای او آ ای او. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا. یہ کون سا ہا ہے؟ جس کے ساتھ لفظ ہدایت لکھا جاتا ہے، جس کے ساتھ لفظ ہدایت لکھا جاتا ہے. اس کا مخرج حلق ہے، لحاظ جس کو قوا کہتے ہیں نا، حلق ہے نا، یہ اس کا مخرج ہے. آپ پڑھیں گے زبان کو آگے پیچھے لے کے نہیں جانا ہے، زبان کو وہیں پر رہنے دینا ہے جہاں ہے. اور ہا سینے سے جو آواز نکلتی ہے پھیپھڑوں سے، وہی براہ راست او ہا ہی ہو. ہادیون ہادیون. ہا کو ادا کرتے ہوئے اپنے حلق کو یا زبان کو کوئی بھی حرکت نہیں دینی ہے. وہ سیدھی ہوا جو پھیپھڑوں سے آ رہی ہے اسی کے سے لفظ ہا ادا ہوتا ہے. اسی سے نا ہائے یا ہا. ای او ہا ہی ہو. انشاء اللہ تعالی جل وعلا
بقیہ ہم آئندہ پڑھیں گے کہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کے صدقہ سے ہمیں قرآن کریم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے عقل، فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی ہو تو یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ پوری کائنات میں جو بھی اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، نظر آنے والی اشیاء کو مرئی کہا جاتا ہے اور غیر نظر نہ آنے والیوں کو غیر مرئی کہا جاتا ہے، کہ جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے گا یا پھر اس کو دیکھنا تقریباً غیر ممکن ہوگا۔ جس طرح میری آواز کو آپ کیا بولا، جملہ مکمل کر لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جگائے بھی رکھو نا، صبح صبح نیند بھی آ جاتی ہے۔ میری آواز کو آپ سن رہے ہیں مگر صوتی لہروں کو دیکھ نہیں رہے۔ جو آواز کی لہریں آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں نا، آپ ان کو دیکھ نہیں پا رہے۔ میرے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتے ہیں مگر جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کو نہیں دیکھتے۔ ہونٹ مرئی ہیں، نظر آتے ہیں، الفاظ غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے۔ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اور میری آنکھ سے نور کی جو لہریں، جو شعاعیں نکل رہی ہیں، نہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھا نہیں جاتا لیکن وہ چیزیں موجود، بھلا میں نے کیا چیزیں موجود، کچھ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب ہے تو دکھاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ رب ہے تو، اسے کئی عقل کے اندھے تیری آنکھ سے جو شعاع نکلتی وہ دکھا، تیرے منہ سے جو آواز نکلتی وہ لہریں دکھا۔ اگر وہ لہریں نظر نہیں آتی تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ چیز ہے لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن ان کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیز نظر آنے والی ہو، جو نظر نہ آنے والی ہو، اس کی موجودگی دو حالتوں میں سے ایک حالت پر ضروری ہے۔ پہلی حالت وہ قائم بالذات ہو، یعنی خود بخود قائم ہو، اس کو کسی نے قائم نہ کیا ہو، وہ اپنے قائم رہنے کے لیے کسی اور کا محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں قائم بالذات، اپنی ذات کے ساتھ قائم رہنا۔ کیا بھلا؟ اپنی ذات کے ساتھ قائم رہنا۔ مائکروفون یہ میرے سامنے موجود ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے غور کے ساتھ اس کا جواب سن کے دینا ہے۔ یہ جو قائم اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو جی۔ غلط ہے، آپ نے غلط کہا۔ یہ قائم رہنے کے لیے سٹینڈ کا محتاج ہے، میں نے اس کو سٹینڈ پر لگا رکھا ہے۔ یہ یہاں موجود ہونے کے لیے سٹینڈ کا محتاج ہے۔ سٹینڈ اس بیس کا محتاج ہے، بیس اس ٹیبل کا محتاج ہے، ٹیبل اس سٹیج کا محتاج ہے، سٹیج اس فرش کا محتاج ہے، فرش زمین کا، یہ تو سارے محتاج ہیں۔ یہ قائم بالذات کب ہوا؟ قائم بالذات صرف ذات میرے اللہ کی ہے۔ جو قائم بالذات ہے نا، وہ ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی قائم بالذات نہیں ہے۔ کوئی بھی قائم بالذات یا تو ہے گا قائم لغیر ہی، کسی اور کی وجہ سے قائم ہونا۔ پنکھا چل رہا ہے، دلیل ہے کہ بجلی آ رہی ہے مگر نظر بجلی، لیکن پنکھے کا چلنا، بلب کا چلنا اس بات کی دلیل ہے، اگرچہ بجلی نظر نہیں آتی مگر موجود ہے۔ پنکھا چل رہا ہے تو از خود نہیں بلکہ بجلی کے وسیلہ سے، بجلی کے
بجلی آ رہی ہے گرڈ کے وسیلہ سے، گرڈ میں پیدا ہو رہی ہے مشینوں کے وسیلہ سے، مشینیں چل رہی ہیں فیول کے، ایندھن کے، خواہ کوئی بھی ایندھن ہو، ان کے وسیلہ سے، اور اس کے ساتھ آپریٹر کے وسیلہ سے۔ آپریٹر پیدا ہوا ماں کے وسیلہ سے، اس کو پیدا کیا میرے اللہ نے۔ پھر یہ سب کون چلا رہا ہے؟ بات کہاں پہنچے گی؟ بجلی بنی مشین کے ذریعے سے، مشین کو چلایا آپریٹر نے، اس کے ایندھن نے، اور ایندھن کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ بندے کو بنایا اللہ نے۔ تو پھر یہ حقیقت ساری طاقت کس کی ہوئی؟ وہ قائم بذات ہے اور وہ حی و قیوم ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور باقیوں کو زندہ رکھنے والا ہے، خود بھی قائم ہے اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو قائم بذات ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو کسی کے ذریعے سے قائم ہے۔ جو قائم بذات ہے وہ ہمارا الہ ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ گویا یہ پوری کائنات ہستی دو پر مشتمل ہوئی، کس پر؟ ایک خالق اور دوسرا مخلوق، بس تیسری کوئی بھی شے نہیں ہے۔ یا تو وہ خالق ہے یا پھر مخلوق ہے۔ میرے اللہ کے سوا کائنات ہستی میں کوئی بھی خالق نہیں ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اعلیٰ ترین ذات جس کو میرے کریم اللہ نے پیدا فرمایا وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ میرے نبی بھی مخلوق ہیں، میرے نبی بھی پیدا ہونے میں اپنے رب کے محتاج ہیں۔ میرے نبی اپنی ربوبیت میں، بچپنے سے بڑا ہونے میں، کھانا کھانے میں، پینے میں، حوائج ضروریہ میں میرے رب کے محتاج ہیں۔ میرا اللہ سبحان ہے، صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی نا؟ بعض اوقات مجازی طور پر کسی شے کی نسبت کسی جانب کی جاتی ہے۔ کیا بھلا میں نے کہا مجازی آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بتائیے بھلا۔ میں کل بتا چکا ہوں، وہ حقیقت نہیں ہوتی، مجاز حقیقت نہیں ہوا کرتا، لیکن وہ جملہ کہنا جائز ہوتا ہے۔ میں نے بڑی آسان مثال آپ کو دے کر سمجھائی تھی۔ چھوٹا بچہ ہو، کسی خاتون نے گود میں اٹھا رکھا ہو تو آپ اسے کہیں بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ میری بات کو سمجھیے، آپ اسے کہیں کہ بیٹے تیرا کیا حال ہے، گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ جی میں نے جان بوجھ کے کہا خاتون کی گود میں اٹھا رکھا، جان بوجھ کے میں نے یہ جملہ کہا ہے، وگرنہ یہ بچے بھی بیٹھے ہیں نا، چھوٹے طلباء بیٹھے ہیں، آپ ان کو بیٹا ادھر آؤ کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے؟ گناہ تو نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مجاز؟ یہ حقیقی آپ کا بیٹا، آپ نے اس کو بیٹا کہا ہے، گویا کہنا جائز تھا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ خاتون کی گود میں بچہ تھا، کسی بدبخت نے بری نیت سے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اب یہ گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ شدید گناہ گار ہوگا۔ اس سے ایک پاک دامن خاتون پر برا الزام لگا دیا اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پاک دامن خاتون پر برا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا گناہ کیا اس کو بیٹا کہہ کر۔ لیکن آپ نے بیٹا کہا تو آپ گناہ گار ہوئے؟ بتائیے بھلا، آپ کو حقیقت اور مجاز کا فرق پتہ چل گیا؟ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، مجاز مجاز ہوا کرتا ہے۔ مجازن کسی کو رب کہا، میرے اللہ نے بھی فرمایا ہے گناہ گار نہیں ہوا، لیکن ہم کہیں گے نہیں۔ کیا بھلا ہم کہیں گے نہیں؟ کیونکہ جب عرف میں لفظ رب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد رب کائنات کی ذات مراد لی جاتی ہے۔ اس لیے عرف میں بعض لوگ کہتے ہیں پیر بھی رب ہوتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ، اگر معنی تربیت کرنے والا ہے کہ پیر بھی تربیت کرتا ہے، وہ ماں باپ کو بھی اللہ نے رب کہا، لیکن ہم عرف میں یہ جملہ ادا نہیں کرتے۔ جو چیز عرف میں مشہور ہونا اسی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو ہم کسی پیر کو، فقیر کو رب نہیں کہیں گے، رب میرا کریم پروردگار ہے،
وہ اللہ رب العزت ہے۔ دیکھیے خلاق کائنات جل و حکیم حی اور قیوم ہے۔ جو کوئی بندہ اس چیز کی نسبت اپنی جانب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ قائم بالذات ہے، وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ جس طرح میں کل بھی بیان کر چکا ہوں، میں یہ گفتگو کرنے میں اپنے رب کا محتاج ہوں، میں آپ کو دیکھنے میں، آپ مجھے دیکھنے میں اپنے رب کے محتاج ہیں، میں آپ کی بات سننے میں، آپ میری بات سننے میں اپنے رب کے محتاج ہیں۔ سارے کے سارے اعصاب کو، سارے کے سارے اجزائے بدن کو آپ ایک ایک کو گنتے جائیں، انگلیوں کا حرکت کرنا، پاؤں کا چلنا، میرا پکڑنا، کھانے کا کھانا، اس کا ہضم ہونا، جتنے نظام میرے بدن میں چل رہے ہیں، میں سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک ذرہ میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ کسی بھی شے میں اپنی ذات پر قائم نہیں ہوں، ہر اعتبار سے میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو ایک لمحہ کے لیے اپنے رب سے بے نیاز جانتا ہے کہ میں رب کا محتاج نہ ہوں، سخت گناہ گار ہے۔ اگر کہے گا میں اپنی ذات پہ قائم ہوں تو کافر ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کافروں کے بتوں کو توڑا۔ اب جانتے ہیں نا، وہ مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے تحقیق و تفتیش کرنا شروع کی کہ یہ کام کس کا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش اس نے کر کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک بچہ جو ہے ابراہیم جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ میں ان کا یہ حال کر دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کی گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ بتوں کو توڑنے والے ابراہیم ہیں۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا، نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمرود خود کو رب کہلواتا تھا۔ کیا بلا نمرود خود کو؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایک غار میں ہوئی ہے۔ میں نے عراق میں وہ غار، میں نہیں جانتا وہی غار، لیکن منسوب ہے کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ غار ہے جس غار میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ میں نے وہ غار دیکھی ہے جو آپ کی جانب منسوب ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ان کو صحرا میں، جنگل میں ایک غار کے اندر جنم دیا تھا کہ نمرود بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور آپ اتنی تیزی کے ساتھ بڑے ہوتے تھے کہ جتنی تیزی کے ساتھ ایک بچہ 6 مہینے میں بڑا ہوتا ہے، آپ 1 مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے۔ چند مہینوں میں آپ سالوں کے برابر بڑے ہو گئے۔ تو آپ نے اپنی ماں سے ایک سوال کیا تھا، ماں تیرا رب کون ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ تیرا؟ تو ماں نے وہی سمجھا جو عام معروف طریقہ کار ہے، پالنے والا، کہنے لگی کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ یعنی مجھے جو کھانا لگ جاتا، والدین کو رب کہا نا، پرورش کرنے والے، کیا کہا کہ میرا رب تیرا باپ ہے۔ آپ نے سوال فرمایا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا نمرود، یعنی نمرود ان کو تنخواہ دیتا ہے، نمرود پالتا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا یہ وہی بچہ ہے جس سے نمرود ڈرتا تھا، یہ وہی بچہ ہے۔ تو جب آپ بڑے ہوئے، بڑے ہی تھے، نبی بڑے ہی ہوتے ہیں، تو آپ نے بتوں کو توڑا تو نمرود کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا مجرم کے طور پر، معاذ اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہے۔ تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ آج خود سزا دیتا، کیونکہ وہ نمرود بڑا ظالم تھا، معمولی باتوں پر قتل کا حکم دے دیتا تھا۔ تو نمرود کے سامنے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ ہر کوئی جانے والا نمرود کو سجدہ کرتا تھا، سجدہ عبادت کا، تعظیم کا نہیں۔ سجدہ کون سا کرتا تھا؟ اس کو اللہ سمجھ کر سجدہ کرتا تھا۔ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود جل بن گیا کہ یہ کون ہے؟ جس طرح کوئی آئے آپ کو سلام بھی نہ کرے تو غصہ میں آ جاتے ہیں۔ جل بن گیا، یہ کون ہے جس نے مجھ کو سجدہ نہیں کیا؟ سختی کے ساتھ کہنے کا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ جواب میں فرمانے لگے، یہ سر میرے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو وہ کہنے لگا
تیرا رب کون ہے؟ تو فرمانے کہ وہ جو کائنات کا پالنے والا ہے، میرا رب وہ ہے، تو نہیں رب میرا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جل مجل کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ شریفہ کی 258 نمبر آیہ برکہ میں بیان فرما رہا ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے الم ترى، کیا تم نے دیکھا، الی الذی، اس بدبخت کو، کہ حاج ابراہیم، جس سے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، ابراہیم کے رب کے بارے میں، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ جھگڑا کس سے کیا تھا؟ نمرود نے۔ کس سے کیا تھا؟ بات سمجھنے کی ہے، آپ نے سمجھنا ہے، ایمان کو پرلطف بنانے والی یہ بات ہے جو میں کرنے والا ہوں۔ نمرود نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو رب نمرود کا بھی اور ابراہیم کا دونوں کا کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا تو رب فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جب ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ رب تو نمرود کا بھی تھا اور ہے، رب تو نمرود کا بھی تھا اور ہے، اور ہر کسی کا ہے، مگر یہاں رب کائنات نے نمرود کی جانب اپنے آپ کو نہیں منسوب فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب فرمایا، ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ لیکن جب میرے نبی کو مخاطب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب جب تیرے رب نے کہا، اے محبوب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا۔ کہہ سکتا تھا فرشتوں کے رب نے فرشتوں کو کہا؟ کہہ سکتا ہے اذ قال اللہ للملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو کہا؟ نہیں، محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہاں فرمائے ابراہیم کا رب، وہ رب تو سب کا ہے، لیکن جو ربوبیت کے تقاضے نبی سے متعلق ہے وہ کسی اور سے متعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب ابراہیم سے اس کے رب نے اس کے جھگڑا کیا اس خبیث سے رب کے معاملہ میں، تو ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ نے اس کو ملک بھی عطا فرما رکھا تھا، بادشاہت عطا فرما کی تھی، اس کو نعمتوں سے نوازا تھا، مگر بدبخت اس اللہ کے خلاف بولنے لگا جس اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کی ربوبیت فرما رہا تھا، اختیارات دیے تھے، بادشاہت عطا فرمائی تھی، بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے وہ بکواس بکنے لگا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے اسے یہ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، اسے کہا تھا کون نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس سے کہا تیرا رب کون ہے؟ فرمانے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے۔ زندگی ملتی ہے تو اس کے وسیلہ سے، موت آتی ہے تو اس کی قدرت سے۔ از خود نہ کوئی مر سکتا ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ قائم بذات نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے، موت سے ہمکنار ہونے کے لیے، ہر حال میں جس ذات بابرکات کا محتاج ہے وہ میرا رب ہے۔ قال، تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اب اس نے مجازن نہیں کہا تھا بلکہ حقیقتاً اپنی جانب اس کو نسبت کیا تھا کہ میں بھی ایسے کرتا ہوں، وگرنہ کسی نے کسی کو مار دیا۔ یہ جملہ آپ اردو میں ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ نا، کرتی ہو کہ نہیں؟ کرتی ہو نا؟ فلاں نے فلاں کو مار دیا، میں نے سانپ کو، میں نے بچھو کو، میں نے کیڑے مکوڑوں کو۔ نمرود نے کیا کہا تھا؟ میں مارتا ہوں۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، فوراً شرک کا فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں ہم مارتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو، زہر مار دیتی ہے انسانوں کو، فلاں آدمی نے فلاں کو مار دیا۔ آپ سب کو یہ مجازن کہتے ہیں، حقیقتاً میرا اللہ مارتا ہے، حقیقتاً میرا مجازن ہم مارنے کی نسبت کسی کی جانب کرتے ہیں۔ نمرود نے کہا انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ اس کا یہ جملہ بدترین کفر تھا کہ اس نے حقیقتاً اپنے آپ کو رب کہا تھا۔
میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حقیقت اور مجاز کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ نمرود کا یہ جملہ کیا تھا؟ انا امید، میں مارتا ہوں۔ نمرود کا یہ جملہ کیا تھا؟ بدترین شرک کیا تھا؟ اس نے مارنے کی نسبت آپ کی اپنی جانب کی تھی۔ آپ کے گھر میں کوئی چھپکلی نظر آ گئی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کی سسٹر، آپ کا بچہ ڈرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہ فکر کر، میں اس کو مارتا ہوں۔ آپ نے کیا جملہ کیا؟ میں اس کو۔ نمرود نے کیا کہا تھا؟ نمرود کا جملہ کفر، اور آپ کا جملہ عین ایمان۔ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ جب تک ان باتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے نا، کئی بے وقوف ہیں لٹ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں نے معمولی سے بات کی، یہ مشرک ہو گیا جی، یہ بھی مشرک ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندو، عقل سے کام لو۔ اللہ نے تمہیں عقل کی دولت عطا فرمائی ہو تو سمجھنا مشکل نہیں، بات بات پر لوگوں کو مشرک قرار نہ دو۔ دیکھو اس کی نیت کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مارتا ہوں۔ نمرود نے کہا تھا میں مارتا ہوں۔ نمرود کا کہنا کفر ہے، ایمان والے کا کہنا تو ایمان ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اس نے کہا کانا ہوا امید، میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ کہ دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، کہا دیکھا میں نے مارا، میں نے زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بے وقوف ہے، اسے عقل ہی نہیں ہے، آج کل کے بعد بے عقلوں کی طرح، کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے۔ یہ مجازن تو قتل کر سکتے ہیں، حقیقتاً موت تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے جواب ارشاد فرمایا قال ابراہیم، تو ابراہیم اس کی بات کو سن کر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس بے وقوف کو مجاز کا اور حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، مجاز کا اور حقیقت کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پرورش وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اس بچے کی پرورش میں نے کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اہل خانہ کو کھانا میں کھلاتا ہوں، حالانکہ کون کھلاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کے رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، اتنے بچے یتیم میں پالوں گا، ان کے رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ، حالانکہ رزق کی ذمہ داری تو میرے اللہ کے ذمہ ہے، تیرے ذمہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ جملے کہنے سے بندہ مشرک ہے؟ یہ سب کچھ مجازن کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا یقین ہے کہ حقیقتاً ساری کی ساری صفات کا مالک میرا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا یہ بے وقوف جانتے نہیں ہے مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اس لیے آپ نے اس کے سامنے دوسری دلیل فرمائی۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں، تو آج مغرب سے نکال دے۔ یہاں حقیقت اور مجاز کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پھر قدرت کی بات ہے نا، کہ تو نکال دے پھر سورج کو۔ اللہ کے نبی ہیں سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تلک حجتنا آتیناہ ابراہیم، یہ ہم نے دلائل ابراہیم کو خود سکھائے تھے، یہ میرے اللہ نے سکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے سورج کو طلوع کر دے، میرا اللہ تو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے نا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی ہوش کے طوطے اڑ گئے، مبہوت الحواس ہو گیا، اس کی عقل ہی جاتی رہی، مبہوت ہو گیا، ہیبت زدہ ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی دولت دیتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے مجاز کیا ہے، وہ ظالم تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی شکر ادا کیا کیجئے، مولا تعالیٰ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کیا بھلا اے اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی ہے، یہ تیرا احسان ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ زندہ رکھ ہدایت پر، دنیا سے جائیں تو ہدایت پر، قیامت کو اٹھے تو تیرے محبوب کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا حشر ہو۔
ربی ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ظالموں کو میں ہدایت نہیں دیتا، یعنی حقیقت کو مجاز، مجاز کو حقیقت سمجھ بیٹھنا یہ عقل مندی نہیں بلکہ یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید فرقان سورہ آل عمران کی 49 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور شاندار رسول کا بنا کے بھیجا جائے گا بنی اسرائیل کی جانب، یہ کہتے ہوئے آئیں گے کیا؟ اِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں بِآیَةٍ، قدرت کے دلائل لے کر، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے۔ نبی قدرت کی جو دلائل ہیں، جو طاقت ہے، کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اپنے رب سے۔ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اپنے رب سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اگر تو رب ہے تو آج مغرب کی جانب سے سورج کو، یہ اپنی حقیقتاً کہا تھا، مجازاً نہیں کہا تھا، حقیقتاً کہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جب حضرت علی کی نماز عصر رہ گئی تھی تو میرے نبی نے بھی مغرب سے سورج نکلوایا تھا، بتائیے بھلا، نکلوایا تھا نا؟ ہم اپنے نبی کو رب تو نہیں کہتے، کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس کو دلیل کیا دی تھی؟ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال دے۔ میرے نبی نے تو رب سے کہہ کر نکلوا دیا وہ مغرب سے، مگر ہم رب نہیں کہتے۔ ہم جانتے ہیں کہ میرے نبی نبی ہیں، رب رب ہے۔ وہ نبی نے آج خود نہیں نکالا تھا، رب نے نکالا تھا۔ خواہش نبی نے کی تھی، نکالا رب نے تھا۔ قدرت کتنی وہ اللہ کا نبی لے کے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اشارے پر چاند کا سینہ بھی چر جاتا ہے۔ یہ طاقت نبی کی اپنی نہیں ہوتی۔ کیا بلا؟ یہ طاقت نبی کی، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، مظہر اس کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کی طاقت کا مظہر نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قادر مطلق ہے، نبی کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار فرماتا ہے۔ میں اس بات کو مزید آسان کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، وہ کم عقل میں کہوں یا ان کو عقل کے اندھے کہوں یا کیا کہوں، چلو میں کچھ بھی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ جو چاہے ان کو کہے یا نہ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کو تعمیر کیا۔ رب کریم نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک اور صاف ستھرا کر دے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کر، یعنی عبادت گزاروں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دے۔ کائنات میں سب سے بڑی نجاست بت ہیں، جس طرح سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو کافروں نے کیا کیا؟ جس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جو مرکز توحید تھا، اس کو 360 بتوں سے بھر دیا۔ ایسے ہی ہوا، وہاں بت پرستی ہونے لگی، بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ پوجنا کس کو چاہیے تھا؟ عبادت کس کی کرنا چاہیے تھی؟ اپنے گھروں میں وہ بتوں کی بات کرتے تو تھوڑا گناہ تھا، حرم کعبہ میں بتوں کی بات کرتے تھے، حرم کعبہ میں بدکاری کرتے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ تعالی، اللہ نے ایک کو سزا بھی دی تھی، پھر بھی ان کو عقل نہ آئی۔ اصاف اور نائلہ، اصاف مرد کا نام تھا، نائلہ عورت کا نام تھا، ان دونوں نے حرم کعبہ میں بدکاری کی، اللہ تعالی نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ کافروں نے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان دونوں کو، ایک کو صفا پر گاڑ دیا ننگا، ایک کو مروہ پر گاڑ دیا، بالکل برہنہ نہ تھے، اور دونوں کو رب سمجھ کر سجدہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو امر ہو گئے ہیں، یہ رب بن گئے۔ کیا انہوں نے کیا تھا؟ بدکاری۔ رب نے ان کو سزا دی، انہوں نے اس کو نام سمجھ لیا۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ میں زیادہ بدکاری ہونے لگی۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر بنایا گیا تھا وہ گندا کر دیا، گندا ترین کر دیا، اس پہ بتوں کو پوجا جانے لگا، صدیاں گزر گئیں۔ پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، بتائیے بتوں کی نجاست سے کعبۃ اللہ کو پاک کس نے کیا ہے؟ فتح مکہ ہوا
تو جال حق و ذاق الباطل پڑھتے ہوئے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ حرم کعبہ سے نکال کر باہر کس نے پھینکا تھا؟ اب کوئی عقل کا اندھا یہ کہہ دے کہ اللہ کر نہ سکا نبی نے کر دیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا اللہ نے ہی ہے، کیا بھلا کیا؟ مگر کیا میرے محبوب کے وسیلہ سے ہے۔ دنیا والوں کو بتانا ہے کہ سب کچھ کرتا اللہ ہے، مگر کرتا محبوبوں کے وسیلہ سے ہے۔ معلوم نہیں اس بات کو لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا ہو نا، جاہل ہو، تو وہ کہہ دے گا کئی صدیاں، کئی 100 سال گزر گئے تھے، حرم کعبہ کو بتوں سے پاک نہ کیا جا سکا تھا، رب نہیں کر سکا، آخر نبی نے آ کر بتوں سے حرم کعبہ کو پاک کیا۔ یہ جملہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نبی نے پاک نے کیا، پاک اللہ نے ہی کیا ہے، وسیلہ نبی کو بنایا ہے۔ ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی پاک اللہ کرتا ہے، لیکن وسیلہ نبی کا بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ بالکل صاف و ستھرا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے الزام تراشی نہیں کرتے، ہم کھلی آنکھوں سے حقائق کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اپنے رب کی جانب سے طاقت لے کے آیا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی جانب سے طاقت، قدرت، دلائل لے کے آیا ہوں۔ کتنی طاقت لے کے آیا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اتنی طاقت لے کے آیا ہوں، اتنی طاقت لے کے آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک پرندہ بناؤں گا۔ تمہارے پاس یہ طاقت ہے؟ لوگوں کے پاس یہ طاقت تھی بنا؟ بتائیے نا، سارے بتاؤ۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا کہ آپ میری بات کا جواب سارے کے سارے دیا، ایک آدھ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس پہ پھونک ماروں گا، فیکون طیرا، وہ اڑنے والا پرندہ بن جائے گا۔ یہ میں کہاں سے طاقت لے کے آیا ہوں؟ باذن اللہ، یہ کام میں اپنے رب کے حکم سے کروں گا۔ طاقت اس کی ہے، مظہر میں ہوں۔ طاقت میری اللہ کی ہے، میں یہ طاقت لے کے آیا ہوں۔ پتہ چلا کہ اللہ نبی کو طاقتور بنا کے بھیجتا ہے۔ نبی کا کام اللہ تعالیٰ کا، بتائیے، اللہ کا کام ہوتا ہے۔ نبی کا کام ہاتھ، نبی کا طاقت میرا اللہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وما رمیت، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ اگر تو لفظی ترجمہ کر کے اس کا معنی بیان کرے گا، ظاہری طور پہ ڈر ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ کینکریں میدان بدر میں مٹھی بھر کر کس نے پھینکی تھی؟ جی میرے نبی نے پھینکی تھی۔ سچی بات کیا ہے؟ نہیں، نبی نے پھینکی۔ کس نے پھینکی تھی؟ رب کیا فرماتا وما رمیت، تو نے نہیں پھینکی۔ میں توبہ کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے دیکھو جی لفظی ترجمہ ہی یہ بنتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ، جی مکر اللہ کی جانب سے، جی لفظی ترجمہ ہی یہ بنتا ہے۔ لفظی ترجمہ کیا بنتے ہیں؟ وہ کینکریں تو نے، حالانکہ کس نے پھینکی؟ رب نے سچی بات کہی، کینکریں تو نے نہیں پھینکی۔ کیا نسبت کرو گے اللہ کی جانب؟ کافر نہیں ہو جاؤ گے؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے، یہ نفی اس بات کے لیے ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ کینکریں تم نے نہیں پھینکی تھی، وضاحت کی جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جاہل ترجمہ کرے گا تو غلط کر بیٹھے گا، جاہل ترجمہ کرے گا تو غلط کر بیٹھے گا۔ یہ تو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وہ کینکریں جو دنیا والے دیکھتے ہیں کہ تم پھینک رہے، وہ تم نہیں پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، ہاتھ تیرا تھا، پھینک رب رہا تھا۔ گویا نبی کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر ہوا کرتی ہے، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے، نبی اللہ کا خلیفہ ہے، نمائندہ ہے، اس لیے نبی کا کام اللہ کا کام ہے، نبی کا کام اللہ کا کام ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز۔ صحیح حدیث میں برکہ ہے، قیامت کے دن کبھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کو فرمائے گا اوے میں بیمار ہوا تھا تو میری تیمارداری کو کیوں نہیں آیا؟ کیا فرمائے گا؟ صحیح حدیث سے برکہ ہے،
میں بیمار ہوا تھا تو میری تیمارداری کو کیوں نہیں آیا؟ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ تو بندہ عرض کرے گا تو رب العالمین ہے، سبحان ہے، سمد ہے، تیری جانب بیماری کی نسبت تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی تیمارداری کو نہیں گیا، اگر تو اس کی تیمارداری کو جاتا اس کا ثواب میرے پاس پاتا، گویا اس کی تیمارداری اس کی نہیں ہوتی، وہ میری ذمہ رحمت قرض ہوتی۔ فلاں بندے نے تو سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں دیا، اگر تو نے اس کو کھانا دیا ہوتا تو آج میرے پاس پا لیتا۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض دے گا؟ لفظی ترجمہ کرنے والا اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ وہ کیا اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ غلط ترجمہ کر کے کافر نہیں ہو جائے گا، کہے گا رب تو قرضے مانگتا ہے لوگوں سے، جس طرح یہودیوں نے بکواس بکی تھی کہ تیرا رب تو قرضے مانگتا ہے، وہ تو فقیر ہو گیا، اللہ فقیر نحن غنیہ، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، ہم سے تو قرضے مانگتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہاں سے کیا مراد ہے؟ تو میری رضا کی خاطر وہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، اس کا ثواب واپس عطا کرنا میرے ذمہ کرم فرض ہے، میں ادا کروں گا۔ ہر جگہ لفظی ترجمہ معتبر نہ ہوگا، اگر عقل فہم و شعور کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہو تو یہ سمجھ کر ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو ابراہیم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہوں، طاقت لے کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ بناؤں گا، اس پہ پھونک ماروں گا، فیکون طیرا بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا بن جائے گا۔ وأبرئ الأکمہ، میں مادر زاد اندھے کو بینا کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اکمہ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں مٹی ہوئی ہوں۔ ایک تو ہے نا کہ آنکھیں موجود ہیں مگر اس میں بینائی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ بالکل چہرہ سپاٹ ہو، آنکھیں نظر بھی نہ آئیں، ان کے اوپر بھی گوشت کی تہ چڑھی ہوئی ہو، اس کو اکمہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کوئی ایسا شخص جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی، میں اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیروں گا، اس کو بینائی مل جائے گی۔ یہ طاقت میری نہیں ہے، یہ طاقت میری نہیں ہے، یہ طاقت میرے اللہ کی ہے، لیکن ہاتھ میں پھیروں گا۔ طاقت کا اظہار میرے رب کا ہوگا کہ نبی کا کام اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ لوگ بیعت کس سے کر رہے تھے؟ میرے نبی سے۔ رب کیا فرماتا ہو کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ میرے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر بظاہر نبی کا ہاتھ تھا مگر میرے اللہ فرماتا ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ۔ پتہ چلا کہ نبی اللہ کی قدرت کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ چاند کو توڑنا، سورج کو لٹانا، درختوں کا کلمہ پڑھنا پڑھانا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا پڑھانا، مردوں کا زندہ ہونا، یہ سب کچھ نبی کی اپنی طاقت نہیں ہے، یہ سب کچھ رب کائنات کی عطا فرمودہ ہے۔ یہ اب کرتا ہوں برس والے کو، برس سفید داغ کو کہتے ہیں، پھلویری جسے آپ کہتے ہیں، میں اس کو شفا یاب کرتا ہوں۔ اور علماء نے فرمایا یہاں اس کی آخری سٹیج ہے جس کو آپ معاذ اللہ جزام یا کوڑ کہتے ہیں، جس کا علاج اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا جو لا علاج مرض ہے، کوڑ کا مرض ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں اس کو بھی شفا دیتا ہوں۔ معاذ اللہ وہ شدید خارش ہوتی ہے، کوڑ کے مرض میں شدید خارش ہوتی ہے اور انسان کا بدن ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے، انگلیاں آگے سے گر جائیں گی، کچھ عرصے کے بعد بقیہ ہوئی گر جائیں گی، اس طرح وہ بندہ معاذ اللہ معذور ہو جائے گا، جسم بہت بھاری بھرکم سا بن جائے گا، موٹے موٹے گمے سے نکل آئیں گے، جگہ جگہ پہ ایسی ہو جائے گی، بڑی حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے، وہ کوڑ کا مرض ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کا نبی اس کے جسم پر ہاتھ پھیروں گا، تندرست و توانا کر کے رکھ دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ کیا بلا؟ میں یہ طاقت لے کے آیا ہوں اپنے رب کی جانب سے، میں مردوں کو زندہ کروں گا اور سب کچھ
بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے کروں گا، یعنی بظاہر یہ عمل میرا ہوگا، حقیقتاً رب کائنات کی قدرت۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں تم کو خبر دوں گا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ باتوں کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں غیب کی خبر دوں گا، کیا؟ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آتے ہو، میں بتا دوں گا تم کھا کے کیا آئے ہو، میں بتا دوں گا تم کھا کے کیا آئے ہو۔ طب کا اس وقت بڑا عروج تھا، یہ جالینو سفلتون وغیرہ اس کا زمانہ تھا۔ طبیب اپنے آپ کو بہت عقل مند، بڑا دانا سمجھتے تھے، نبض دیکھ کر بیماری بتا دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے تو روٹی کس کے ساتھ کھائی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں، لیکن ان سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے تھا نا، وہ بیماروں کا علاج کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی کی نظر کمزور ہے، وہ کوئی بنا کے دیتے ڈراپ وغیرہ، یا کوئی دوائی بنا کے دیتے سرما وغیرہ، آنکھوں میں ڈھالو نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ فرماتے تم تو کمزور نظر والے کی نظر کو ٹھیک کرتے ہو نا، اندھے لے کے آؤ میں بینے کر دیتا ہوں۔ تم تو بیمار کو شفا یاب کرتے ہو نا، مردے لے کے آؤ میں زندہ کر دیتا ہوں۔ تم تو کسی کا علاج کرو گے، اگر اس کے پاس اولاد نہیں، اولاد آ جائے گی، میں مٹی کا پرندے بنا کے اڑا کے دکھاتا ہوں۔ گویا میری طاقت، میری قوت تمہارے مقابلہ میں زیادہ کیوں ہے کہ میں اپنے رب کا نمائندہ ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کھا کر ہی نہیں آتے، جو تمہارے گھروں میں پڑا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کس جگہ کون سی چیز پڑی ہوئی ہے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے بتائیے نا؟ حضرت کیا دعویٰ ہے؟ جو کھا کے آؤ گے میں وہ بھی بتا دوں گا، جو گھروں میں چھوڑ کے آؤ گے میں وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ آج خود عیسیٰ اس طاقت کے مالک ہیں، کس سے بتایا؟ ہمارا یہی ایمان ہے، ہمارا یہی ایمان ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام غیب بتانے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں تم کھا کے کیا آتے ہو، گھر میں چھوڑ کر کیا آتے ہو، میں بتاتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، پھر اس ہستی کا عالم کیا ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں اور عیسیٰ ان کے امتی بن کے آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا فرمودہ ہوتی ہیں۔ آج خود کسی کے پاس کوئی بھی طاقت، ہر کوئی اپنے ہونے میں میرے اللہ کا محتاج ہے، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرمان لگے کہ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو گھروں میں چھوڑ کے آتے میں بتا دیتا ہوں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں، میرے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، نبی یہ سب کچھ دکھا کر، یہ بتا کر احساس کیا دلاتا ہے؟ ذرا بتاؤ، جس کا نمائندہ اتنا طاقتور ہے وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا؟ جس کا نمائندہ اتنا طاقتور ہے وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا؟ گویا نبی کے معجزوں کا اقرار کرنا اللہ کی قدرت کا اقرار کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب بلقیس کو اپنے دربار میں طلب فرمایا تھا اور بلقیس آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگا ایک بڑا مہیب قسم کا دیو، بڑا طاقتور جن، وہ کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام، وہ تخت میں لے کے آتا ہوں، اس سے پہلے لے کے آؤں گا کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، یعنی اپنی محفل کو برخاست کریں یا اپنی مبارک کرسی سے اٹھیں۔ فرمان لگے نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، حالانکہ بلقیس تو کئی مہینوں کے بعد وہاں پہنچنی تھی۔ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت آ جاتا، یہ تو ابھی آج زیادہ زیادہ شام تک آ جاتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے کہ میں بلقیس کو رب کائنات کی قدرت دکھانا چاہتا ہوں، میں اس کو پہلوانی نہیں دکھانا چاہتا۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، تو کھڑا وہ ہوا جو سلیمان کے جوتے سیدھے کرنے والا تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ سلیمان اللہ کے نبی ہیں اور یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اور آپ کی کتاب زبور کا، یہ تورات کا یہ عالم ہے، اس کا جاننے والا ہے، اس کا پڑھنے والا ہے۔ وہ کھڑا ہوا
اور عرض کیا کہ حضور میں تخت لاتا ہوں. کیا عرض کیا حضور؟ کتنی دیر میں؟ کہنے لگا انا آتی کا بہی، میں لے کے آتا ہوں. قبلا ان یرتد الیک طرفک، حضور ان یرتد الیک طرفک، آنکھ اوپر والا پپوٹا نیچے والے پوٹے سے ٹکرا کر واپس پلٹتا ہے، رد ہوتا ہے. یہ لفظ مردود ہے نا، دور ہونا، رد ہونا. ان یرتد الیک طرفک، آپ کی وہ پلک کے جھپکنے سے پہلے تک لے کے آؤں گا. جاؤں گا بھی، فاصلہ کئی مہینوں کا. کیا بلا فاصلہ کئی مہینوں کا. اگر میرے نبی شب معراج اتنی تیزی کے ساتھ چلے گئے تو نبی ہیں، سلیمان کے بھی نبی ہیں، تو سلیمان کا امتی ہے علی نبینا علیہ السلام. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں لے کے آتا ہوں نا آتی کا بہی، میں جاتا ہوں جا کے لے کے آتی کا، میں وہ لے کے آپ کے پاس آتا ہوں. آتی کا بہی، اس کے ساتھ میں آتا ہوں، یعنی وہ لے کے آتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکائیں، پلک جھپکانے سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا. فلما رآہ، سلمان نے پلٹ کر دیکھا، مستقر نندہ تخت موجود تھا. وہ چلا بھی گیا، لے کے آ بھی گیا. پھر جب وہ تخت آ گیا تو آپ نے فرمایا نکہو، اس کو اب تھوڑا سا تبدیل چینج کر دو. چینج کر دیا گیا، رنگ بدلا دیا گیا، یا آگے پیچھے اس کے کوئی ڈیزائن کو کر دیا گیا. بلقیس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھ، یہ کس کا تخت ہے؟ کہنے لگے گویا یہ تو ہے ہی میرا. کیا بھلا گویا یہ؟ بات قابل غور ہے تھوڑی سی. جب سلیمان علیہ السلام اپنے اس نوکر کو، اپنے امتی کو فرما رہے تھے تخت لے کے آنا ہے، تو انہوں نے ایڈریس بھی لکھ کے دیا تھا نا اسے. جی وہ یمن میں تخت تھا، بتایا تھا فلاں نمبر گلی میں، فلاں نمبر فلاں محلے میں پڑا ہے، صنعاء فلاں علاقے میں وہ شہر ہے، بتایا تھا. اللہ کا ولی نبی کے صدقہ سے، اللہ رب کے صدقہ سے ولی کو ملتا ہے، نبی کے صدقہ دیتا اللہ ہی ہے. ولی کو ملتا ہے نبی کے صدقہ سے، نبی کو ملتا ہے رب کائنات کی عطا سے، دیتا اللہ ہی ہے سب کو. جس طرح آپ دوائی کھاتے ہیں آپ کو شفا ملتی ہے، دوائی آپ کو طبیب دیتا ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے. شفا اللہ، طبیب شفا نہیں دے سکتا، طبیب دوائی دے گا. ولی کو ملتا ہے نبی کے صدقہ سے، نبی کو ملتا ہے براہ راست رب کائنات کی جانب سے. تو وہ تخت لے کے آ گئے. حضرت سلیمان صاحب نے بلقیس سے پوچھا، کہنے لگے یہ تو میرا ہی تخت معلوم ہو رہا ہے. فرمایا کہ ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے. کہنے لگے مجھے پہلے ہی پتہ تھا تم بڑے طاقتور ہو. فرمایا کہ نہیں، لوگوں سے پوچھ، تحقیق کر یہ تخت کون لے کے آیا. جب تجھے پتہ چلے نا یہ سلیمان علیہ السلام کا نوکر لے کے آیا ہے، پھر پوچھنا کتنی دیر میں لے کے آیا ہے. جب پتہ چلے کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آیا ہے تو پھر یہ اندازہ کرنا کہ جس کے نوکر کی طاقت اتنی ہے اس کے آقا سلیمان کی طاقت کتنی ہوگی. ولی کی کرامت سے نبی کے معجزے کا پتہ چلتا ہے کہ جس نبی پر ایمان لانے والے ولی کی یہ کرامت ہے، نبی کا اپنا عالم کیا ہوگا. اچھا میں آپ سے یہاں ایک سوال کروں گا، بتائیے پھر ولی سے نبی کا درجہ زیادہ ہے کہ کم؟ سارے بتا دو جی، ذرا اونچی بولو. نبی کا درجہ زیادہ ہے کہ کم؟ ولی کو جو کرامت ملی کس کے صدقہ سے؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو. اور دوسرے کا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شہید کو مردہ کہنا جائز ہے؟ جو کہے شہید مردہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کی خبر کا انکار کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہ کہو، وہ کہتا ہے نہیں مردہ ہی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہیں. اس کو قبر میں دفن کیا گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا،
اس کے مرنے کے بعد عدت گزار کے بیوی نے شادی کر لی، اس لیے وہ مردہ ہے۔ رب کیا کہتے ہیں؟ خبردار مردہ، وہ کہے وہ مردہ ہے۔ اب رب کا منکر ہوا کہ نہیں؟ رب فرماتا گمان بھی نہ کرنا، وہ کہتا ہے تو مردہ۔ اب وہ جو مرتبہ شہادت پر فائز ہوا یہ امتی تھا، بتائیے نا، اس کو صدقے کس کس سے یہ درجہ ملا ہے؟ پھر درجہ نبی کا زیادہ ہے کہ امتی کا؟ امتی کو تو مردہ کہنا حرام ہو تو نبی کو پھر مردہ کہا جا سکے گا؟ اگر شہید کو تو ہم مردہ نہیں کہیں گے، شہید کا درجہ نبی سے زیادہ تو نہیں ہے، اس کو یہ مرتبہ نبی کی وجہ سے ملا ہے، تو جس کے صدقہ سے مرتبہ ملا وہ مر گیا اور مرتبہ پانے والا وہ زندہ، اس کو مردہ کہنا حرام اور کفر۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ بڑا صاف و ستھرا ہے کہ جس کے غلام زندہ ہیں ان کا آقا بھی زندہ ہے، جس آقا کے غلام زندہ ہیں وہ آقا بھی زندہ ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ بتایا کہ جس سلیمان کا نوکر اتنی طاقت والا ہے، سوچ ذرا سلیمان کی اپنی طاقت کیا ہوگی۔ جب تجھے سلیمان کی طاقت کا احساس ہو جائے نا تو پھر غور کرنا، جس کے سامنے سلیمان بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں وہ اللہ کی اتنی طاقت والا ہوگا، وہ اللہ کی اتنی طاقت والا ہوگا۔ ان دلائل کے سامنے بلقیس نے فوراً سر جھکایا اور کلمہ مبارکہ پڑھ کر سلیمان علیہ السلام کی امت میں شامل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے جو گفتگو ساری کی ساری کی ہے اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، صمد و بے نیاز غیر محتاج ذات اللہ کی ہے، قائم بذات ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا باقی سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اپنے ہونے میں نہ ہونے میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اللہ کے محتاج ہیں، سارے کے سارے۔ اور دو ہی پر پوری کائنات مشتمل ہیں، ایک اللہ جو خالق ہے اور دوسرے مخلوق۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق میرے نبی کی ذات ہے۔ میرے نبی بھی اپنے پیدا ہونے میں، اپنی ساری صفات کے اظہار میں میرے اللہ کے محتاج ہیں، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور ہمارا انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے نبی کو اللہ بنا دیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ نہیں بناتے بلکہ اللہ کی قدرتوں کا مظہر بناتے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا، یہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے اور اظہار نبی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور نبی کی اس قدرت کا انکار کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ نبی کی اس طاقت کو ماننا اللہ کی طاقت کو ماننا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دور ہوتی رہیں گی۔ انہی غلط فہمیوں کی بنا پر امت مصطفیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ جماعتیں ہو گئیں۔ اے کاش اے کاش اے کاش کوئی رجل رشید، کوئی ایسا عقل مند و دانا مرد اٹھے جو ان حقائق کو بیان کر کے سمجھائے کہ حقیقت کو حقیقت رہنے دیں، مجاز کو مجاز رہنے دیں۔ نمرود نے بھی کہا تھا میں مارتا ہوں، تم بھی کہہ دیتے ہو کہ میں جانوروں کو مار دیتا ہوں، تو دونوں میں فرق ہے۔ اتنی جلدی مسلمانوں کو مشرک نہ کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔